دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نقاب پوش بزرگ زمانہ جاہلیت میں عرب کے کسی علاقے کے بادشاہ تھے۔ یہ پہلے عشق مزاجی عورتوں اور بے ریش لڑکوں کے عشق میں مبتلا تھے اور بہت اچھے شاعر تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کے عشق حقیقی نے ان کے دل پر اثر کیا تو حکومت و سلطنت تلخ اور کڑوی معلوم ہونے لگی۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بے چین ہو کر بادشاہ آدھی رات کو اٹھا، گڈڑی اوڑھی اور اپنی سلطنت سے باہر نکل گیا۔ دل میں عشق الہی کی آگ پیدا ہو چکی تھی۔ سلطنت کا شور و غل محبوب حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ آخرکار پیمانہ صبر چھلک گیا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت نے ایک چیخ ماری اور دیوانہ وار صحرا کی طرف چل نکلا۔ اس عشق صادق کی سچی آہ نے اس کو سلطنت کی مضبوط قید و بند سے آزاد کر دیا اور ان کے لیے محبت الہی کی وجہ سے ملک چھوڑنا آسان ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق حقیقی نے اس بادشاہ کو تخت و تاج سے بیزار کر کے آدھی رات کو جنگل کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ سنگلاخ پہاڑوں، ٹھاٹھے مارتے ہوئے دریاؤں، تپتے ہوئے صحراؤں سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں مست دیوانہ وار گزرتا ہوا بادشاہ اپنی حدود سلطنت سے نکل کر دوسرے ملک تبوک کی سرحد میں داخل ہو گیا اور چہرے پر نقاب ڈال لیا تاکہ عام لوگ نہ پہچان سکیں کہ یہ گڈری پور کسی ملک کا رئیس یا بادشاہ ہے۔ ملک تبوک میں اس بادشاہ پر جب کئی فاقے گزرے اور برداشت سے باہر ہو گیا تو ضعیف اور کمزوری سے مجبور ہو کر مزدوروں کے ساتھ اینٹیں بنانے لگا۔ عام حالات میں اگرچہ چہرے پر نقاب پڑا رہتا تھا لیکن جب کبھی ہوا کے جھونکوں سے نقاب ہٹ جاتا تو شاہی چہرے کا رعب اور جلال مزدوروں پر ظاہر ہو جاتا۔ آخرکار مزدوروں میں تذکرے ہونے لگے کہ یہ نقاب پوش کسی ملک کا سفیر یا کسی سلطنت کا بادشاہ معلوم ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ ساری خبر سلطنت میں مشہور ہو گئی اور تبوک کے بادشاہ تک بھی پہنچ گئی۔ ادھر بادشاہ کو فکر ہوئی کہ مزدوروں کے بھیس میں کسی دوسری سلطنت کا بادشاہ سفیر کہیں جاسوس نہ کر رہا ہو اور میری سلطنت کے راز معلوم کر کے حملہ آور ہونے کا منصوبہ نہ بنا رہا ہو۔ تحقیق کرنی چاہیے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ شاہ تبوک نے فوراً سامان سفر باندھا اور خفیہ طور پر حالات معلوم کرنے کے لیے مزدوروں کے جھرمٹ میں گھس گیا جہاں وہ نقاب پوش بادشاہ اینٹیں بنا رہا تھا۔ بادشاہ نے اس کے علاوہ تمام مزدوروں کو دور ہٹا دیا اور اس کا نقاب اٹھا دیا۔ بادشاہ نے اس کے چہرے کی رونق اور خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے پہچان لیا کہ یہ بادشاہ معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے ان سے دریافت کیا کہ آپ اپنے صحیح حالات سے مجھے آگاہ کیجیے۔ آپ کا یہ روشن اور چمکتا ہوا چہرہ گواہی دیتا ہے کہ آپ کسی ملک کے بادشاہ ہیں۔ سچ سچ بتلائیے کہ آخر آپ نے یہ فقیری اور مسکینی کس وجہ سے اختیار کی ہے۔ تبوک کے بادشاہ نے مزید متاثر ہو کر کہا، آپ نے اپنی راحت اور بادشاہت کو قربان کر کے تکلیف اور مشقت کیوں اختیار کیا؟ تبوک کے بادشاہ نے اس کے حوصلے کی وعد دیتے ہوئے کہا، اے عالی حوصلہ، آپ کی اس ہمت پر میری یہ سلطنت تبوک ہی نہیں بلکہ سینکڑوں سلطنتیں قربان ہوں۔ مجھے اپنے راز جلدی سے بتائیے۔ شاہ تبوک نے درخواست کی، اگر آپ میرے پاس مہمان رہیں تو میری خوش نصیبی ہوگی اور آپ کے قرب سے میری ایک جان خوشی سے 100 جان کے برابر ہو جائے گی اور میرے لیے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ اس طرح سے بہت سی ترکیبوں سے تبوک کا بادشاہ فقیر کے لباس میں چھپے ہوئے بادشاہ سے دیر تک باتیں کرتا رہا تاکہ اس کا راز کھل کر سامنے آ جائے، لیکن راز و نیاز کی گفتگو کی بجائے اس نقاب پوش بادشاہ نے تبوک کے بادشاہ کے کان میں محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ کے درد عشق کی نہ جانے کیا بات کہہ دی کہ اسی وقت یہ بادشاہ تبوک بے عشق الہی سے دیوانہ ہو گیا اور وہ بھی اپنی سلطنت کو ترک کر کے اس نقاب پوش بزرگ بادشاہ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آدھی رات کو یہ دونوں بادشاہ اس ملک سے نکل کر کسی دوسری سلطنت میں چل دیے تاکہ مخلوق پریشان نہ کرے اور دل کی فراغت کے ساتھ ساتھ محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول نصیب ہو۔ یہ دونوں بہت دور تک چلتے رہے یہاں تک کہ کسی تیسری سلطنت میں داخل ہو گئے۔ الغرض بادشاہت کو چھوڑ کر آنے والے اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے سچے عشق پر نقاب پوش بادشاہ کی بات میں نہ جانے کیسی لذت تھی کہ
کہ شاہ تبوک کی سلطنت کی تمام لذتیں اور مزے چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے مزے کے سامنے ساری سلطنت کے مزے پھیکے پڑ گئے۔ اس قصے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دنیا کی تمام لذتوں کے خالق اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کی لذت ایسی لذت ہے کہ ساری دنیا کی لذتیں مزے اس کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔